الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے یہ مکمل طور پر ایک زندگی کا نظام ہے، اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل یا تو وضاحت کے ساتھ یا اس طرح کے ڈھونڈنے پر وہ حل مل جائے، نکل جائے، اس طرح اللہ رب العزت نے دین اسلام میں پیش کر دیا ہے، اور مکمل طور پر ایک اس طرح دین کو پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک سیدھا راستہ ہو اور انسان اس پر چلتا جائے تو وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ یہ سیدھا راستہ جس پر میں چل رہا ہوں، ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا ہے، تم اس پر چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، کہ الگ الگ راستے بنا کر مت چلو، بٹ کر مت چلو۔ اگر تم بٹ کر چلو گے، الگ الگ ہو کر چلو گے تو پھر راستے سے بھٹک جاؤ گے اور صحیح منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام A to Z مسائل کا حل ہے، مکمل طور پر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں جو ایسے بھی ہیں جس پر عمل کرنا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو کرنے سے بچنا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ، نماز، ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شراب، زنا، بد نظری، ان چیزوں کے کرنے سے روکا گیا ہے۔ اسی چیز کو کہ جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے بچنا ہے، بڑے علماء نے خلاصہ شریعت قرآن و حدیث کی نظر میں چند امور ایسے متعین کیے ہیں کہ اگر انسان ان چند پوائنٹس پر، چند امور پر اچھی طرح غور و فکر کرے اور ان پر عمل کرے تو وہ اس کا فائدہ معاشرے کے بڑے سے بڑے آدمی کو پہنچے گا اور معاشرے کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو پہنچے گا۔ اور ان امور کے اوپر سے اگر ان پوائنٹس کے اوپر سے نظر ہٹا لی جائے اور ان پر توجہ نہ دی جائے تو پھر معاشرہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ ایسے 5 امور ہیں کہ جن کے تحفظ کا، جن کو سیکور رکھنے کا، جن کو سیف رکھنے کا انتظام کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، جن کو تحفظات 5 بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 5 ایسی باتیں کہ جن کی حفاظت کا انسان کو انتظام کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے دین، دوسرا ہے جان، چونکہ دین ایک مکمل طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اگر انسان تو موجود ہے لیکن اس کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے چلے اور کس طرح سے نہ چلے، کس راہ پر چلے، کس راہ پر چلنے سے بچے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس وہ ہے کہ وہ ایک اندھے بیل کی طرح ہے کہ وہ کہیں بھی پہنچ جائے، بس اس کو چلنے سے مقصد ہے۔ تو دین کا تحفظ ضروری ہے، اور دین کا تحفظ کس طرح سے ہوگا کہ دین کا تحفظ یہ ہے کہ دین پر عمل کیا جائے، دین پر
عمل کیا جائے۔ حدیث شریف میں جیسے 5 پلرز بتلائے گئے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ ایک شہادت اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں کو بتلایا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے، ان پر عمل کرنے سے دین سیف رہے گا، کہ انسان ان پر چلتا رہے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب چلے گا تو علم بھی حاصل کرے گا۔ اسی طرح ایک اس طرح سے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ دین کے دائرے سے کہیں باہر نہ چلے جائیں، چونکہ انسان کسی چیز پر عمل کر رہا ہے اور وہ اگر دین کے دائرے سے ہی باہر چلا گیا تو پھر گویا کہ وہ دین کے اندر نہیں ہے۔ تو دین کا زندگیوں کے اندر محفوظ رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح دین محفوظ ہے لیکن انسان موجود نہیں ہے، امن نہیں ہے، قتل و غارت گری ہے، جان کی سیفٹی نہیں ہے، تو وہ بھی بربادی ہے۔ دین تو کتابوں میں محفوظ رہے گا لیکن جب لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو ان پر کون عمل کرے گا؟ تو ایک عام طور پہ ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچے کہ ہر ایک محفوظ رہے تاکہ وہ دین پر عمل کرے۔ اسی طرح صرف جان کا اور دین کا محفوظ ہونا بھی کافی نہیں ہے، کہ صاحب دین بھی محفوظ ہے، پڑھنے پڑھانے والے بھی موجود ہیں، عمل کرنے والے بھی موجود ہیں، لوگ باغ بھی موجود ہیں، لیکن عقل اگر انسان کی سیف نہیں ہے، عقل انسان کی برباد ہو چکی، تو وہ پھر وہ دین کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ وہ دین کو کیا، دنیا کے کسی بھی معاملے کو نہیں سمجھ پائے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو ان کو زندگی کے کسی بھی شعبے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا نہیں بول رہے ہیں، کہاں ان کو جانا چاہیے، وہ کہاں جا رہے ہیں۔ عقل کے برباد ہونے کی وجہ سے وہ ڈھنگ سے فیصلے نہیں کر پاتے، اور عقل اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی ترقی کا باقاعدہ شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ انسان کی عقل کو مضبوط ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے المؤمن القوی خیر، کہ مضبوط مومن بہتر ہے۔ مضبوط صرف بدن کے اعتبار سے نہیں، بلڈنگ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے، قوت فیصلہ کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے، کہ وہ کسی چیز کو کرنے کے لیے کتنا مضبوط ارادہ کر سکتا ہے۔ جتنا مضبوط انسان ارادہ کرے گا اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ اس چیز کے لیے وہ سنگھرش کرے گا۔ اس اعتبار سے یعنی ہر پوائنٹ آف ویو سے انسان مضبوط ہو، یہ بہتر ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ بہتر ہے، دوسرا احب الی اللہ، کہ وہ اللہ رب العزت کو محبوب بھی ہے، پسند بھی ہے۔ ایسا آدمی جو صحیح اور غلط کا فوری طور پر فیصلہ کر لے وہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ وہ عقل کے ذریعے سے کرے، بدن کے ذریعے سے کرے، کسی بھی ذریعے سے کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس مومن سے بہتر ہے جو مومن کمزور ہے۔ تو اس چیز کو باقاعدہ شریعت میں بتلایا گیا ہے حدیث کے اندر۔ پھر اور اس طرح سے بیان کیا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو طاقت کے ذریعے۔ تو طاقت صرف بدن سے نہیں آتی، آپ دیکھیں گے تو انسان کے مقابلے میں ہاتھی میں زیادہ طاقت ہے، شیر میں زیادہ طاقت ہے، لیکن وہ شیر اور ہاتھی انسان کے غلام بنے رہتے ہیں۔ کس چیز کی وجہ سے بنے رہتے ہیں؟ عقل کی وجہ سے بنے رہتے ہیں۔ جس قوم کے سوچنے کی، سمجھنے کی، ریسرچ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس قوم کا فیوچر ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اچھے دماغ موجود نہیں ہیں، اچھی عقلیں موجود نہیں ہیں، اچھے سوچنے والے موجود نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی عقلیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ لیکن باقاعدہ اس کو بتلایا گیا ہے کہ عقل کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اسی لیے غزوہ بدر پیش آیا اور اس موقع پہ جو لوگ قید کیے گئے تو ان کے بارے میں الگ الگ رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ کسی نے کہا مال لے کر چھوڑ دو، کسی نے کہا ان سب کو قتل کر دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو فیصلہ کیا وہ ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس سے قوم مسلم کو مضبوط ہونا تھا، عقل کو پروان چڑھنا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ان میں جو علم جانتا ہے وہ مسلمانوں کو اس علم کو سکھائے گا، اور وہ علم ہی فدیہ ہوگا، وہ علم ہی اس کے بچاؤ کی ضمانت کے طور پر ہوگا کہ 10 مسلمانوں کو 20 مسلمانوں کو انہوں نے یہ علم سکھلا دیا، اس لیے ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے نسل کا محفوظ ہونا، چونکہ اگر نسل آگے نہیں چلی اور نسل آگے چلنے سے رک گئی تو ابھی تک جو نسل محفوظ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آگے نہ تو انسانوں کا بقا ہوگا، انسانوں کا وجود ہوگا، اور نہ ہی دین پہ عمل کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ اس لیے علماء نے اس پوائنٹ کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس طرح دین کا یعنی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے قانون کا دنیا میں عملی طور پہ کتابی طور پہ باقی رہنا ضروری ہے، جس طرح پہ لوگوں کا امن و امان کے ساتھ باقی رہنا ضروری ہے، اور جس طرح سے عقلوں کا بہتر ہونا ضروری ہے تاکہ بہتر فیصلے ہو سکیں، اسی طرح نسلوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نسلیں نہیں ہیں تو وہ دنیا کا اینڈ کی طرف گویا کہ وہ دنیا جا رہی ہے۔ اس لیے اسلام کا بہت بڑا حکم ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ تم کھلا پلا نہیں پاؤ گے، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، یہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے معاش، اکنامیکل کنڈیشن اگر قوم کی مضبوط نہیں ہے تو قوم کسی بھی چیز میں کسی بھی فیلڈ میں گروتھ نہیں کر سکتی۔ اس قوم کا مسئلہ پھر ساری صلاحیتیں، ساری عقلیں، ساری جانیں اور کثرت کے لوگ تو 35 کروڑ موجود ہیں، لیکن اکنامیکل کنڈیشن مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی ان کو نچا رہا ہے، چونکہ اس کے پاس اس کی اکنامیکل کنڈیشن مضبوط ہے۔ ان 5 چیزوں کو خاص طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ خلاصے کے طور پر 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ ان چیزوں کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ گویا کہ پوری زندگی میں جو چیزیں انسان کو پیش آتی ہیں ان کو خلاصے کے طور پر انہیں بیان کر دیا گیا کہ جس طرح سے انسان مختلف وائرس سے بچتا ہے، مختلف جراثیم سے بچتا ہے کہ یہ جراثیم میرے اندر آ گیا تو پھر مجھے فلاں بیماری ہو جائے گی، کینسر کا لکشن آ گیا تو کینسر ہو جائے گا، کرونا کا لکشن آ گیا تو کرونا ہو جائے گا، یا اور کوئی چیز آ گئی تو پھر میں اس مرض کا، اس بیماری کا شکار ہو جاؤں گا۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے کہ مجھے ان سب سے بچ کر رہنا ہے اور اپنی امیونٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں ان 5 چیزوں پہ خاص طور پر غور کرنا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہمارے ذریعے سے نہ ہو، ہمارے گھر میں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دین کے اوپر کوئی خرابی آئے، جان کے اوپر کوئی خرابی آئے، یا عقل جس کے ذریعے سے برباد ہو، جیسے گٹکا وغیرہ۔ دین کے اوپر خرابی مثال کے طور پہ کوئی دکھنے میں تو مسلمان ہے لیکن حقیقی معنی میں اس کا ایمان اور اسلام اندر سے چھن چکا ہے، وہ دیکھنے میں تو لمبی لمبی نمازیں ان کی ہو رہی ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ عمامہ ہے، دیکھنے میں بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں، لیکن اندر سے معاملہ جو ہے نا چوپٹا صاف ہے۔ اسی طرح عقل، جیسے نشے سے عقل برباد ہو رہی ہے، اور جس انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بس کر اللہ رحم کرے، اور اسی نشے سے نسل بھی ختم ہو رہی ہے اور اکنامیکل کنڈیشن بھی خراب ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر اس وقت خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا ہمیں فائدہ ملتا رہے اور ہم کسی اینگل سے نقصان نہ اٹھائیں۔ اس پہ انشاءاللہ 2-3 دن بات کی جائے گی اور تفصیل کے ساتھ کہ ان چیزوں میں سے جو چیزیں ابھی ہمیں زیادہ درپیش ہے اور جن چیزوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کو انشاءاللہ اور سمجھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم.